فبأي آلاء ربكما تكذبان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وللدار الآخرة خير وقال الله تعالى في مقام آخر إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں دوستو، اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنی معرفت کے لیے بھیجا. دنیا میں انسانوں کے آنے کا مقصد اللہ کو پہچان کر کے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کر کے یہاں سے جانا. دنیا ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے، ایک جز وقتی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو یہاں بھیجا. اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کے حکموں پر چلیں گے، سنت اور شریعت کی پابندی کریں گے، اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا اعزاز اور اکرام فرمائیں گے ہمارے ساتھ، اور دنیاوی زندگی کو کھیل کود کر کے گزار دیں گے. تو اس کا کیا ہے؟ انجام بھی بہت برا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو انبیاء علیہم السلام کی زمانی بیان کیا. انبیاء علیہم السلام آتے تھے اور لوگوں کو یہ باتیں بتلاتے تھے کہ دنیا جو ہے یہ کیا ہے؟ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں تم کس طرح سے رہو. اللہ کے رسول نے بتلایا کہ تم دنیا میں رہو اس طرح جس طرح سے ایک مسافر رہتا ہے، راہ گزر رہتا ہے. کہ مسافر کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، وہ انتظار میں رہتا ہے کب گاڑی آئی تو پھر کیا ہے اس پر چڑھ کر کے سوار ہو کر کے ہم چل دیں. وہ اسٹیشن پر بیٹھ کر کے وہاں کا نظارہ نہیں دیکھتا، بلب نہیں گنتا، بلکہ کیا ہے اپنی باری کے انتظار میں رہتا ہے کب گاڑی آئے، کب ہماری باری آئے کہ یہاں سے چل دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے یہی فرمایا تھا کہ تم دنیا میں اس طریقے سے رہو. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. ہمیشہ کے لیے اللہ نے آخرت کو بنایا. آخرت دار الاجور ہے، اجر، وہاں بدلہ ملے گا. وہاں عمل نہیں ہے، وہاں نماز نہیں ہے، وہاں روزہ نہیں ہے، بلکہ جو اعمال ہم یہاں کر کے جائیں گے اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملے گا. دنیا کو اللہ تبارک و تعالی نے دار العمل بنایا. یہ دار الامتحان ہے، امتحان کی جگہ، یہاں امتحان لیا جاتا ہے ہر ایک کا. اللہ تبارک و تعالی جانچیں گے کہ ایمان کی کسوٹی پر کون کھڑا اترنے والا ہے. الف لام میم احسب الناس ان یقولوا آمنا وانتم لا تفتنون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، صرف آمنا کہہ لیا، زبان سے کہہ دیا ہم مومن ہیں تو کیا ان کے لیے یہ کافی ہے؟ نہیں. اللہ نے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے، بعد میں بھی آنے والے لوگوں کو کیا آزمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ آزمائیں گے کون؟ جو ایمان، جو کہہ رہا ہے اپنے آپ کو مومن کہ آمنا، ہم ایمان لیا، اس کے اوپر کون کھڑا اتر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آزمائیں گے اور آزمانے کے بعد جو ہے کیا اس کا فیصلہ. ایک حدیث کا خلاصہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکر آخرت ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگی؟ کہ فرمایا جس آبادی کے اندر 3 قسم کے لوگ،
3 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ اس آبادی کے اوپر رحم و کرم نازل فرمائیں گے، اس پر اللہ کا عمومی عذاب نہیں آئے گا، ناگہانی آفت اس آبادی پر نہیں ہوگی، اللہ کا خاص کرم ہوگا۔ 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان خوش نصیب بندوں میں بنا دے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب کو روک لیتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اس طرح کے لوگ جو آپس میں ایک دوسرے سے ایمان کی نسبت پر محبت کرتے ہو، دین کی نسبت پر محبت کرتے ہو۔ ایمان والوں سے کیا ہے محبت کرنا؟ یہ دین کی نسبت پر ہو، ایمان کی نسبت پر۔ اس کی ترغیب دی گئی حدیث میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ ومنع للہ واعطى للہ فقد استکمل الایمان۔ 4 خصوصیات بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کی، دنیا کا کوئی غرض اس میں شامل نہیں، محض ایک دوسرے سے محبت ہو رہی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے دین کے خاطر۔ من احب للہ وابغض للہ، کسی سے بغض کیا تو اللہ ہی کے خاطر، اپنی نفسانی خواہشات کے لیے نہیں، بلکہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود میں یہ تجاوز کر رہا ہے یہ شخص، اس بنیاد پر اس سے بغض کرنا، اس کے اخلاق و عادات، اس کی ذات سے نہیں، برے اعمال جو اس سے سرزد ہو رہے ہیں اس سے اللہ کے لیے جو کیا ہے بغض رکھے۔ اور کسی کو کچھ دے تو اللہ کے لیے، وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور کسی کو کچھ نہ دے وہ بھی کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے۔ یہ 4 خصوصیت جس بندے کے اندر ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد استکمل الایمان، اس نے ایمان کو مکمل کر لیا، اس کا ایمان گویا کہ مکمل ہے۔ اس لیے ہم سب کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے جو ملیں، ایک دوسرے سے محبت رکھیں، وہ ایمان کی بنیاد پر ہو، دین کی بنیاد پر ہو، نفسانی خواہشات کے لیے نہیں، اپنی دنیا بنانے کے لیے نہیں، بے غرض ہو کر کے اللہ کے بندوں سے محبت کرنا، ان کے پاس جانا، ان کے پاس بیٹھنا صرف دین کی نسبت پر ہو، تو اس کی وجہ سے اتنا بڑا اکرام اور اعزاز اللہ کے یہاں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے آبادی پر رحم فرمائیں گے، اس کے اوپر اپنا عمومی عذاب نہیں بھیجیں گے۔ ہر ایمان والے سے اس بات کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ان کا آپس میں میل جول جو ہے کیا ہو، اس بنیاد پر ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، دین کے خاطر ہو۔ ایک صفت تو یہ ہوئی جو حدیث میں بیان کیا گیا کہ ایک دوسرے سے محبت کرے دین کی نسبت پر، ایمان کی نسبت پر۔ دوسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری کون وہ لوگ ہیں جس کی وجہ سے، دوسری قسم کیا ہے؟ فرمایا وہ لوگ جو مساجد کو آباد کرنے کی فکر کرتے ہیں کہ ہماری یہ مسجدیں کیا ہو جائے، آباد ہو جائے، مساجد آباد ہو جائے۔ لوگ جو ہے کیا ہے اللہ کے گھر سے اپنا کنیکشن جوڑیں۔ آج معمولی آزار کی وجہ سے کیا ہے نمازیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، بلکہ اللہ معاف کرے بہت سارے لوگ کیا ہے نماز ہی کو گول کر دیتے، جماعت تو دور کی بات ہے، یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حال یہ تھا کہ جہاں اذان کی آواز ہوتی تھی سب کچھ چھوڑ کر کے لوگ مسجد کو آباد کرنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ، کہ ہم نے اپنے زمانے میں دیکھا یہ ہے کہ جماعت کی نماز سے وہی شخص پیچھے رہتا تھا جس کے اوپر نفاق کا بدنما داغ، جو منافق ہوتا تھا کلم کلا، وہ جماعت کی نماز میں شامل نہیں ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ عام منافقین کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ جماعت کے اوقات میں مسجد سے پیچھے رہے۔ جماعت کا جو وقت آ گیا ہے نماز کا وقت، اس میں جو ہے کہ منافق بھی آتے تھے نماز پڑھنے، اس طرح مساجد آباد رہتی تھی۔
پھر صحابی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ہم نے اپنے زمانے میں یہ بھی دیکھا کہ اگر کوئی شخص سخت بیمار ہوتا، 2 آدمیوں کے سہارے بھی مسجد آنے کی اس کے اندر سکت ہوتی تو ضرور مسجد آتا اور جماعت کے ساتھ نماز جو ہے کیا قائم کرتا، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا۔ یہ حالت تھی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم سب کی ضرورت ہے کہ ہماری مساجد آباد ہو جائے، اس فکر میں رہنا، اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا۔ مساجد آباد ہوگی، برکت ملے گی، رحمت اترے گی اس آبادی کے اندر، اور مساجد ایسی ہی ویران ہوں گی تو مساجد بھی بد دعا دیتی ہے، اور اس کی بد دعا سے کوئی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ مساجد ہماری کیا رہے؟ آباد رہے، یہاں نماز بھی ہو، ذکر و تلاوت بھی ہو، سیکھنا سکھانا بھی ہو، ہر عمل خیر کیا مسجد سے جو ہے کیا ہمیں حاصل ہو، اس کی فکر کرنا ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اس فکر میں لگے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر خصوصی فضل فرمائے، کیونکہ عمومی عذاب جو آنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے بھی روک دے گا۔ اس لیے مسجد کو آباد کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ تیسری قسم کے کون لوگ ہوں گے؟ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ ہے، ایسے لوگ ہوں کہ وہ رات کی تنہائی میں اٹھ کر کے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والے، اخیر شب میں استغفار کرنے والے، ایسے لوگ جس علاقے میں رہیں گے اس علاقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، وہاں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، عمومی عذاب کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے۔ کن لوگوں کی برکت سے؟ جن کی راتیں اللہ کی یاد میں گزرتی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، جن کے پہلو خوابگاہوں سے کیا ہے؟ جدا رہتے، اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں امید کے ساتھ اور خوف کے مارے بھی، جن کی یہ صفت ہے اخیر شب میں اٹھ کر کے اپنی ہدایت کے لیے دعا مانگنا، انسانیت کے لیے دعا مانگنا۔ جو اس طریقے سے کرے گا، جس آبادی میں ایسے لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے کیا کریں گے؟ عمومی عذاب کو بھی روک دیں گے، اللہ اپنا خاص کرم نازل فرمائیں گے، فضل نازل فرمائیں گے۔ الحمدللہ آج کل سردی کی راتیں لمبی ہو رہی ہیں، آخر شب میں اٹھنا بہت آسان ہو گیا۔ گرمی میں 4:30 بجے نماز ہوتی تھی فجر کی، 4 بجے اذان، 4:30 بجے نماز، ابھی 5:45 وقت ہے نماز کا۔ 4 بجے بھی اٹھنے کی عادت بن جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کیا ہے؟ ضرور موقع دے، 2-4 رکعتیں پڑھیں اور کچھ وقت نکالیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے۔ مناجات کی لذت جسے مل جاتی ہے میرے محترم بزرگوں دوستو، دنیا کی ساری لذتیں اس کے سامنے ہیچ ہے۔ اللہ سے تعلق جس کو قائم ہو جاتا ہے، اللہ سے مانگنے میں وہ مزہ ملتا ہے کہ دنیا کی کسی چیز میں وہ مزہ نہیں۔ اس لیے ایسا وقت ہے یہ اخیر شب کا، اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی فضل فرماتے ہیں، سمائے دنیا پر آ جاتے ہیں قریبی آسمان، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفر ملتا ہے کوئی بندہ جو مجھ سے بخشش طلب کرے اپنے گناہوں کی، تاکہ میں اس کی بخشش کا انتظام کروں، اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ اللہ تعالیٰ اعلان کرواتے ہیں، ندا دیتے ہیں، ایسا آفر مختلف زمانے میں کمپنیوں کی طرف سے آفر ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزانہ آخر شب میں آفر ملتا ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ بس کیا ہے، نیند میں ہم کیا مستغرق رہتے ہیں۔ استغفار کرنی چاہیے، اپنی عادت کو بدلنی چاہیے، آخر شب میں اٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہے؟ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ سب سے برا حال ہمارا فجر کی نماز میں رہتا ہے، اور نمازوں میں تو کچھ مصلی رہتے ہیں، فجر میں بالکل مسجد خالی رہتی ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، بہت زیادہ اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر شب میں اٹھیے، اللہ تعالیٰ سے مانگیے، ایسا سہانا وقت ہوگا کہ صرف آپ ہوں گے، آپ کا رب ہوگا،
بیچ کے سارے پردے جو ہے کیا ہٹے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفر ملا ہوا ہے، اس کو کیا ہے سویکار کیجیے، مانگیے، اللہ تعالیٰ مانگنے سے خوش ہوتا ہے، اپنی ہدایت مانگیے، مغفرت مانگیے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ آواز لگاتے ہیں کوئی رزق طلب کرنے والا کہ اس کی روزی کا ہم بندوبست کریں، اللہ تعالیٰ سے روزگار مانگیں، رات کو اللہ تک جلدی سونے کی فکر کیجیے، رات جلدی سوئیں گے، عشاء کی نماز بھی یہاں 7:45 میں ہو جاتی ہے، لمبا وقت ملتا ہے، لمبی رات ہوتی ہے، جلدی سو گئے 4 بجے اٹھ گئے، کیا ہو جائے گا؟ بہت بڑا خیر جو ہے کیا ہے جمع ہو جائے گا، اللہ سے کنیکشن جڑ جائے گا، تعلق اللہ کا مل جائے گا، تو زندگی میں وہ مزہ آئے گا کہ اس کو بتایا نہیں جا سکتا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، اخیر شب میں اٹھنے کا اہتمام ہونا چاہیے، اخیر شب میں اٹھیے، اللہ تعالیٰ سے مانگیے اپنی مغفرت، ہدایت، جو کچھ مانگ سکتے ہیں، اللہ کا دربار کھلا ہوا ہے، جتنا مانگیں گے اللہ خوش ہوگا، اللہ کا خزانہ بہت وسیع ہے، کبھی اس کے اندر کمی نہیں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی، اگر سارے انسان، سارے جنات، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اخیر انسان تک جو قیامت کے قریب سب سے اخیر میں جو پیدا ہونے والا، وہ سب ایک میدان میں اکٹھا ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنی مرضی کے مطابق مانگے، کسی کو آفر دے دیا جائے مانگو کیا مانگنا ہے، پوری دنیا مانگ لے گا کہ نہیں مانگ لے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے انسان، سارے جنات، ساری مخلوقات کیا ہے ایک میدان میں جمع ہو کر کے اللہ سے اپنی خواہش کے مطابق سوال کریں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی مانگی ہوئی چیز دے دے، جو مانگا ہے سب دے دیا، پھر بھی اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنا کہ سمندر کے اندر سوئی کو ڈالنے کے بعد سمندر کے پانی میں کمی ہوتی ہے۔ سمندر کے اندر کیا ہے؟ سوئی ڈالی ہے، کتنا اس کا پانی کم ہوگا؟ بالکل نہیں، ذرہ کے برابر۔ اللہ کا خزانہ اتنا وسیع ہے کہ اس کے اندر کیا اتنی بھی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ کے خزانے سے روزانہ دنیا میں جو ہے کیا ہے 1.25 لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں، ایک سروے کے مطابق۔ سب کو اللہ تعالیٰ آنکھ دیتے ہیں، ہاتھ دیتے ہیں، پیر دیتے ہیں، زبان دیتے ہیں، سب اللہ کے خزانے سے مل رہا ہے۔ کبھی اللہ کے خزانے میں کمی آئی ہے؟ ارے بتائیے، کبھی کمی آئی؟ نہیں، اللہ کا خزانہ اسی طریقے سے چلے، یہاں تک کہ اگر کوئی ماں کے پیٹ سے کسی کی آنکھ خراب ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، اس طرح ہو کے آیا تو دنیا کی ساری طاقت مل کر کے اس کا علاج نہیں کر سکتی۔ اللہ کا خزانہ، وہاں سے جو چیز ملتی ہے 1 نمبر، دنیا اس کی نظیر پیش کر ہی نہیں سکتی۔ اس لیے وہ اللہ جو دینے کے لیے بالکل تیار ہے، اس سے تعلق ہم نے قائم ہی نہیں کیا، پھر مسائل حل کیسے ہوں گے؟ ہماری مشکلات جو ہے کیا دور کیسے ہوں؟ آج اللہ معاف کرے، لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے اپنی ایک خاص طریقہ ایجاد کر، پوری دنیا ایک آواز لگا رہی ہے، مسائل ہیں، پوری دنیا کے اندر مشکلات ہیں روزگار کے اعتبار سے، اور اسی طریقے سے اور مختلف اعتبار سے مسائل ہیں۔ اب مسائل کا حل کس طریقے سے ہوگا؟ اس کے لیے کتاب و سنت اور علماء کی طرف رجوع نہیں ہے، اپنے اپنے خیالات کے مطابق لوگ کام کریں۔ تجارت والوں نے دیکھا مسائل ہیں تو کس طرح اس مسائل سے نمٹیں گے، تو 2 نمبر کام شروع کر دیا۔ کیا ہے؟ ناپ تول میں کمی۔ 1 کنٹل چاول دینے کا آرڈر آیا تو 90 کلو تو چاول دیا، 10 کلو سنگریزہ اس میں ملا دیا، اور اس کو کیا ہے بھیج دیا۔ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ حدیث میں آیا ہے جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ جو ہے کیا قحط کا معاملہ کرتے ہیں، قحط سالی عام ہو جائے کرتے، بارش کو اللہ تعالیٰ روک دیتے ہیں۔ بارش روک دیں گے، کون طاقت ہے جو بارش برسائے؟ اور اس کے مطابق کیا ہے اناج اور غلے اگیں،
کوئی طاقت نہیں۔ تاجروں نے دیکھا کہ کیا ہے مسائل ہیں تو 2 نمبر کام شروع کر دیا، ناپ تول میں کمی کرنے لگے، دودھ میں پانی ملا کر کے بیچنے لگے تاکہ کیا ہو، زیادہ سے زیادہ نفع ہو۔ مسائل کا یاد رکھیے، مسائل کے حل کے لیے اللہ نے جو طریقہ دیا ہے وہ استغفار کا راستہ ہے۔ مسائل آئیں تو اس کے لیے کیا، استغفار کیجئے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے، مغفرت طلب کرو، اللہ بہت بخشنے والا ہے۔ اللہ گناہوں کو بھی بخش دے گا، آسمان سے موسلادھار بارش اتارے گا، اور اس کے نتیجے میں تمہارے جو ہے کیا غلے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا ہر طرح سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے استغفار کا راستہ اختیار کیا۔ حدیث میں آتا ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ مسائل تو آئیں گے، مشکلات آئیں گے، زندگی کا کیا ہے، زندگی میں اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو اللہ نے لگا دیا، لیکن اس مصیبت سے، اس مشکل سے کیسے نکلیں گے، اللہ اس کے لیے راستہ بھی نکال دے گا۔ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ آسان ہو جائے۔ ورزقه من حيث لا يحتسب، اور اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے روزی دیں گے، رزق کا اس کے لیے بندوبست کریں گے کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوگا، اس کو گمان بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا ہے، مقدر کی روزی اللہ تعالیٰ اسے عطا کر۔ اور یاد رکھیے جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے اس سے زائد مل نہیں سکتا۔ جو روزی اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے لیے مقدر کر دیا، اس میں کمی نہیں ہو سکتی ہے، زیادتی بھی نہیں ہو سکتی، وہ اللہ کے یہاں لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل نے ہمیں آ کر کے بتایا ہے وَلَن تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا، کوئی انسان اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک اپنے کوٹے کا رزق مکمل نہ کر لے۔ اسی وجہ سے دیکھا ہوگا ہاسپٹل میں لوگ رہتے ہیں، زبان سے کھا پی نہیں سکتے، تو کیا ہے، پائپ کے ذریعے اس کا رزق جو ہے اس کے اندر پہنچایا جاتا ہے جسم کے اندر۔ اللہ تعالیٰ اس کا انتظام فرماتے ہیں۔ سخت بیمار ہے پھر بھی اس کا رزق اللہ تعالیٰ کیا جاری کیا ہوا۔ کوئی نفس جو ہے کیا اس سے پہلے مر ہی نہیں سکتا، جو اللہ نے لکھا ہے اتنا اس کو مل کر کے رہے۔ وَلَن تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ، لہذا اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اور رزق وصول کرنے میں، حاصل کرنے میں اچھا طریقہ اختیار کرو، بےمانی شیطانی کا راستہ نہیں بلکہ اچھا طریقہ، حسن معاملہ کے ساتھ کیا رزق طلب کرو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَن تَطْلُبُوهُ بِمَعَاصِ اللَّهِ، تمہیں رزق کا تاخیر سے آنا کبھی کبھی ہوتا ہے، حالات کیا ہے موافق نہیں ہوتے، دکان کھلے ہوئے ہیں، کیا ہے بکری نہیں ہو رہی ہے، رزق کبھی کبھی تاخیر کا شکار ہو جائے کرتا ہے، رزق میں آنا جو ہے کیا ہے تاخیر ہو جائے کرتا ہے، سیلری جلدی نہیں مل رہی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ ایسے موقع کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی، ایسے بھی حالات کبھی آئیں گے۔ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَن تَطْلُبُوهُ بِمَعَاصِ اللَّهِ، رزق کا تاخیر سے آنا تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اللہ کی نافرمانی کے ذریعے اسے طلب کرنے لگو۔ کیا ہے، حلال طریقے سے رزق نہیں آ رہا، اب چوری کرنے لگے، 2 نمبر کام کرنے لگے، کیا ہوگا، اس سے نکلیں گے نہیں، یہ معاصی ایک دلدل ہے، اس دلدل میں اور پھنستے چلے جائیں۔ اور جب فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آئے گا اس وقت خبر ہوگی ہم کیا کر بیٹھے۔ اس سے پہلے بیدار ہونے کی ضرورت ہے، جب تک دنیا میں ہم بیدار رہیں، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ مہلت دیے ہوئے،
تاکہ کیا ہے توبہ کریں. اللہ نے توبہ کا راستہ کھول رکھا ہے, توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے. قیامت کے قریب وہ دروازہ بند ہوگا. توبہ کا دروازہ کیا ہے؟ کھلا ہوا. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دن کا گناہگار رات میں توبہ کرے, اور دن میں اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ کیا ہے رات کا گناہگار جو ہے کیا ہے توبہ کرے. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے سے خوش ہوتا ہے. اس لیے استغفار کا راستہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ جب بھی مشکلات پیش آئیں استغفار کے راستے کے ذریعے ہم اللہ سے قرب اپنا حاصل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہوں گے, اللہ تعالیٰ حالات کو ٹھیک کر دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.